قرآن پاک وچ اللہ تعالی نے حضور سرکار دو عالم دی امت نو فرمایا ہے کہ فذکرونی اذکرکم. اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے بندے ہو تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا. اور ایک حدیث پاک ہے حدیث قدسی. میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے نے کہ اذا ذکرنی عبدی فی قلبہ ذکرتہ فی قلبی. اللہ پاک فرماتے نے میرا بندہ جدوں مینوں اپنے دل وچ یاد کرے میں اپنے بندے نو تنہائی وچ یاد کرنا. اذا ذکرنی عبدی فی قلبہ ذکرتہ فی قلبی واذا ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ. میرا بندہ تنہائی وچ مینوں یاد کرے تے میں انہوں تنہائی وچ یاد کرنا تے جدوں میرا بندہ محفل سجا کے مینوں یاد کرے میں فرشتیاں دی محفل سجا کے اپنے بندے نو یاد کرنا. یہ حدیث قدسی. میرے آقا مولا نے حضور سید عالم نے فرمایا کہ تمام ذکراں وچوں فضیلت والا ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ذکر عربی زبان اس کہنے نے یاد. اب ذکر یاد کسے دا تصور اپنے دل و دماغ وچ لے آنا اپنے محبوب نو یا مطلوب نو قلب و جگر وچ حاضر کرنا اینو عربی زبان وچ کہندے نے ذکر یاد. اور حضور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ جڑی یاد ہے یاد کرنا یاد رکھنا اپنے دل وچ جگہ دینا. نبی کریم نے فرمایا بندہ جدوں اللہ تعالی دا نو یاد کرے تے بندہ ہوندا ہے ذاکر تے اللہ ہوندا ہے مذکور. ذاکر کہندے نے ذکر کرن والا تے مذکور کہندے نے جدا ذکر کیتا جائے. بندہ جدوں اللہ تعالی دا ذکر کردا ہے تے بندہ ہوندا ہے ذاکر. اللہ دی ذات ہوندی ہے مذکور. تے حدیث دے مطابق جدوں بندہ اللہ نو یاد کرے تے بندہ ذاکر ہوندا ہے تے اللہ مذکور ہوندا ہے. اللہ کریم نے فرمایا تے جدوں میں بندے نو پھر یاد کرنا تے میں بندے دا ذاکر بن جانا بندہ میرا مذکور بن جاتا ہے. یہ وجہ گزارش ہے دوستو کہ صدیاں بیت گئی نے کچھ لوکاں دے نام اج بھی انج زندہ نے جویں اج دے زمانے دے لوگ نے حالانکہ انہوں نے دنیا تو گیا ہزاراں سال بیت گئے ہیں. جویں اج دے دور دی ہستیاں نے اولیاء کرام انبیاء کرام نبی تے ولی تے صالحین تے شہداء انہوں دا نام لئیے تے انج لگتا ہے جویں ساڈے معاشرے دا حصہ نے ساڈے تو جدا نہیں. حالانکہ انہوں نے وصال کیتیاں صدیاں بیت گئی نے. وجہ کی ہے؟ اہل دل نے آخیا وجہ یہ کہ جدا ذکر اللہ پاک کرے اللہ جس بندے کا ذکر کرے تے کائنات دی ہر چیز نو فنا ہے. اللہ پاک جس بندے کا ذکر کرے یہ کنج ہو سکتا ہے جدا ذاکر اللہ ہوئے جس بندے نو رب یاد کرے یہ مانا ہے قیامت تک اس بندے کی یاد باقی رہے گی. وہ وجہ کہ اللہ نے یاد کیتا ہے نا. انہاں بندیاں نے رب نو اینا یاد کیتا اللہ نے انج ذکر کیتے کہ اللہ پاک پھر انہاں دے ذکر کرن لگ پیا. تے جدا ذکر اللہ کرے کیونکہ اللہ نو فنا نہیں خاکم بدہن اللہ حی و باقی اللہ قائم ہے حی نے باقی ہے. جڑی ذات باقی ہے وہ ہویا ذاکر
جڑا ذاکر باقی ہے وہ ذکر بھی باقی ہے، ذکر کرنے والا جو باقی ہے کہ اللہ والیاں نے ذکر تا قیامت تک رہنے نے کہ رب تعالی اول بھی ہے کہ اللہ آخر بھی ہے، جب تک اللہ پاک کی ذات موجود ہے اللہ والیاں کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو حضور سید عالم نے فرمایا اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ ایک کلمہ طیبہ ساڈا ہرد جان اللہ فرمائے۔ ایک حدیث سنو، نبی پاک فرمانے نے اس کلمہ طیبہ کی جڑی برکت ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ 70,000 مرتبہ اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ دا ورد کر کے 70,000 مرتبہ ورد کر کے مرحوم دی روح نو ایصال کرے اللہ تعالیٰ انہیں تمام گناہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے۔ حضور سید عالم نے فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کریم نے فرمایا جنت دی جڑی چابی ہے نا جہدے نال جنت کا دروازہ کھلنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو الحمدللہ سانو سید عالم نے جڑا کلمہ ارشاد پر عطا فرمایا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا اینو اسی کلمہ توحید بھی آخنے ہیں، اس جملے نو کلمہ توحید۔ اچھا پہلا کلمہ بھی ایک دا نام ہے کلمہ توحید۔ توحید دا لفظی ترجمہ ہے ایک کرنا، وحدت دا معنی ہے ایک ہونا، اللہ واحد ہے، ایک اللہ ایک ہے وے ایک۔ توحید دا معنی ایک کرنا۔ اچھا کلمے دا نام ہے کلمہ توحید، یہ پہلا کلمہ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نام ہے کلمہ توحید، وحدت کا کلمہ، اللہ تعالیٰ دی وحدت کا کلمہ۔ لیکن غور اگر کرو کہ یہ جڑا مضمون ہے کلمے دا وہ مضمون صرف توحید نہیں، وچ رسالت بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا ذکر بھی ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، تے نام ہے کلمہ توحید، نام کلمہ توحید ہے لیکن وچ رسالت بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وچ رسالت بھی ہے، تے نام دا کلمہ توحید ہے۔ اہل دل نے نام ایویں نہیں رکھیا، دل والیاں اشارہ یہ کیتا کہ رب دی وحدت او منی جائے گی جہدے وچ محمد دی رسالت بھی ہوئے گی۔ بھائی جملے دا جڑا مضمون ہے وہ دے حوالے نال تے دا نام ہونا چاہیے کلمہ توحید و رسالت، نام یہ ہونا چاہیے کلمہ توحید ہو، کیونکہ یہ دو مضمون نے، لا الہ الا اللہ وچ اللہ دی وحدت ہے، محمد الرسول اللہ بھی حضور دی رسالت ہے، نام ہی ہونا چاہیے اسی کلمہ توحید و رسالت، لیکن نہیں اہل دل نے دا نام رکھا ہے کلمہ توحید۔ اشارہ یہ ہے کہ اللہ دی بارگاہ وچ توحید او قبول ہوئے گی جہدے وچ کملی والے دی رسالت بھی ہو۔ میرا لا الہ الا اللہ کافی نہیں جب تک بھی حضور دی رسالت نہ ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے تپاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے۔ اچھا یہ شعر میں علامہ اقبال نے، حافظ بدر الدین صاحب اس سے وزن ہوتے ہیں، حافظ صاحب کہنے نے کلندروں کی اذان
کلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ، اور بہادروں کی زبان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا پہلا جڑا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ حروف تے غور کرو تسی، لام الف تے اگے الہ، پھر اللہ، پھر اگے اللہ۔ اچھا یہ حرف حمل ویکھو کہ جتنے حرف نے یہ سارے اتاں وال نے۔ الف ہے جڑا الف یہ بھی مائل و بلندی، الف بھی بلندی جی میں سرو دا بوٹا نہیں ہوتا انج الف ہے اتاں ہی اتاں۔ اللہ دا الف کہ پھر لام کہ پھر اتنے شد، پھر اللہ دا الف کہ پھر لام کہ پھر الف، پھر اگے اسم اللہ، اللہ دے حرف دیکھو کہ سارے اتاں وال نے۔ دل والے آخیا یہ ذات ہوئے جی تھلے نہیں اتنے ہی اتنے ہوئے، بلند ذات کی ہوئی۔ کبریا کہنے جنہوں وڈا ہوئے ہی کوئی نہ، اکبر کبریائی وڈا پن وہ حرف ہی دیکھو نا، کلمہ توحید دے لا الہ الا اللہ دے تے ہر حرف بلندی کی طرف ہے۔ یہ معنی ہے کہ اللہ پاک نو بلندی زیبا دیندی ہے، اللہ پاک نو کبریائی زیبا دیندی ہے۔ اور اگلا جڑا جملہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ حرفاں تے غور کرو، محمد دی میم وہ بھی چکی، میم بندی لکھ کے وے، ہے ویکھو تے وہ کروے جھکاؤ، میم ویکھو تے وہ جھکاؤ، دال ویکھو تے وہ جھکاؤ۔ رسول دی رے تے سین تے واؤ تے لام ہر حرف دے وچ جھکاؤ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے ہر حرف وچ بلندی ہے۔ کلمہ طیبہ نے دسیا کہ اللہ دی ذات معبود ہے، محمد دی ذات دا بندہ ہے۔ عبدہ، الحمدللہ حضور دی امت دا ایمان ہے۔ یا رسول اللہ مصطفیٰ کہیے، مجتبیٰ کہیے، حضور مصطفیٰ بھی نے، مجتبیٰ بھی نے، طٰہٰ بھی نے، مزمل بھی نے، مدثر بھی نے، سراج بھی نے، بشیر بھی نے، نذیر بھی نے۔ مصطفیٰ کہیے، مجتبیٰ کہیے، اور معنی سر لا الہ کہیے، مخزن الصدق والصفا کہیے، اور معدن الجود والعطا کہیے، گل گلزار آمینہ کہیے، اور گل سر وحدتی کا آئینہ کہیے۔ عقل کہتی ہے مثلنا کہیے، عقل آندی ساڈے ورگے ہی نے، مثلنا بشر مثلکم، مثلنا ساڈے ورگے ہی نے۔ عقل کہتی ہے مثلنا کہیے، اور عشق بےتاب ہے خدا کہیے۔ عشق کالا پہ ہے، عشق آدھا میں خدا بنا لوا، لیکن خوبصورت شیر اعظم چشتی صاحب کا۔ عقل آندی ساڈے ورگے نے، عشق آدھا میں خدا بنا لوا، لیکن نہ خدا کہیے، دونوں بولیاں غلط نے، خدا بھی نہیں کہ مثلنا بھی نہیں، نہ خدا کہیے نہ مثلنا کہیے، عبدہ کہیے، حق نما کہیے۔ عبدہ اوہ بندہ، کلمہ طیبہ وال غور کرو، حضور دے جتنے حرف نے انہاں وچ بندگی نظر آتی، عبدیت، جھکاؤ، عجز، انکسار، سجدہ، فروتنی، عاجزی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر حرف وچ کبر، نخوت، استعلاء، بلندی، استکبار۔ کلمہ طیبہ دسدا ہے کہ اللہ دی شان بلندی ہے، محمد دی شان سجدہ ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب دا صدقہ ایک کلمہ طیبہ ساڈا حرز جاں بنائے۔
ٹردیاں پھردیاں اٹھدیاں بہندیاں کلمہ طیبہ اور درود نو اپنا ہردے جان صلی اللہ میرے آقا مولا حضور سید عالم اچھا کلمہ طیبہ دی جڑی سیٹنگ ہے جملے دی یہ غور کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا جملہ جڑا ہے او دا آخری حرف ہے اللہ لا الہ الا اللہ آخری حرف ہے اللہ اور محمد الرسول اللہ دا پہلا حرف ہے وہ محمد ہے کہ جب کلمہ طیبہ لکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جملہ ایک قسم کا جب کلمہ لکھیے کہ اللہ محمد نال نال اللہ محمد نال نال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اہل علم نے آخیا کہ عربی کا ایک اصول ہے کہ ایک جملہ ختم ہوئے تو دوسرا جملہ شروع ہوئے تو واؤ واؤ داخل ہوتی ہے جہاں مانا ہوتا ہے اور ایک جملہ ختم ہوئے دوسرے جملے جو واؤ آئے گی یہ اصول ہے عربی دا یا سما آئے گا سما کا مانا پھر لیکن کلمہ طیبہ میں نہ واؤ ہے جملے دو نے لا الہ الا اللہ ایک جملہ تو یہاں آخو جی وقف بھی جو وقف ہے ہی نہیں یہاں پہ آخو وقف ہے وقف بھی نہیں نہ اتنے وقف ہے نہ واؤ ہے نہ سم ہے عربی گرامر تو ہٹ کے گرامر کہندی یہاں ہوئے گا وقف وقف ہوئے تو نواں جملہ شروع ہوتا ہے تو یہاں وہ بعد واؤ آئے گی جہاں مانا اور تو یہاں آئے گا سما جہاں مانا پھر نہ اتنے وقت ہے کلمے میں نہ واؤ ہوئے نہ سم ہے نہ کوئی ڈیش ہے نہ کوئی کم ہے نہ کوئی سوالیہ نشان ہے دل والے آخیا کہ رب تعالیٰ گوارا ہی نہیں کرتا کہ اللہ کے محمد بھی وقت آ گیا اللہ مجھے پسند ہی نہیں کہ کوئی رکاوٹ اللہ اور محمد کے درمیان آئے اللہ نے کلمے میں نہ وقف رکھے نہ واؤ رکھی ہے نہ سما گویا دسے ہے جتھے اللہ پاک دی ہے شروع ہوتی ہے اسے محمد دی نیند دا آغاز ہوتا ہے بعد از خدا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اے روائی شیخ عبدالحق محدث دہلوی دی ہے اور خوبصورت ترین اور جڑی بین الاقوامی شہرت رکھتی ہے آپ فرماندے نے یا صاحب الجمال و یا سید البشر اے جمال والیا تے بشریت دے سردارا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کالمنیر یا رسول اللہ جڑا تہاڈا نورانی چہرہ ہے نا تہاڈا نور والا چہرہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرمانے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کالمنیر لقد نور القمر یا رسول اللہ تیرے نورانی چہرے کی خیرات دے کے رب نے سورج کو روشنی عطا فرمائی من وجہ کالمنیر لقد نور القمر یا رسول اللہ تواڈے نورانی چہرے وچوں نور لے کے اللہ نے سورج نو روشنائی عطا فرمائی من وجہ کالمنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه یا رسول اللہ جویں تہاڈا حق ہے انج کوئی ماں دا لال تیری نعت دا حق ادا کر سکتا ہی نہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بس گل یہ کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آپ فرماندے نے گل مکدی میں مکانا اللہ دے بعد یہ ہے وے تے محمد دی ذات بعد از خدا قصیدہ بردہ شریف ہے جڑا اہل ایمان دی حرز جائے وہ خوبصورت علامہ بصیری قصیدہ بردہ شریف کہندے نے
خوبصورت مصرع ہے، فرمانے میں دا مدات ہن نصارا فی نبی یہمی، آپ فرمانے میں کلمہ پڑھنے والے حضور کی نعت پڑھنے لگے، نصارا نے جڑی اپنے نبی نو گل آخی سی یہ نہ آخی، یہ نہ آخی جڑی عیسائیاں نے نبی نو آخیا سی، انہاں کہا خدا دا پتر، عیسیٰ خدا دا بیٹا ہے، ابن اللہ نے فرمایا یہ نہ آخی کہ اللہ کے بیٹے نے یا اللہ کے شریک نے، دا مدات ہن نصارا فی نبی یہمی، اپنے نبی نو خدا دا پتر نہ آخی یا خدا دا شریک نہ آخی، باقی جیڑی بھی تعریف کرے گا حضور تو تھلے ہی ہوئے گی، اتنے نہیں ہو سکتی، باقی جیڑی بھی تعریف کرے گا حضور کی ذات تو تھلے ہی ہوئے گی، اللہ دا بیٹا نہ آخی۔ تو کلمہ طیبہ وچ اللہ پاک نے دس چھڑیا کلمہ پڑھنے والوں نو کہ میں اپنے محبوب وچ وچ پسند کردا ہی نہیں، واو یا سما، فرمایا نہیں۔ دوجا اشارہ یہ کہ اللہ پاک کی نعمت نے اشارہ کیتا جتھے میں ہواں گا اوتھے میرا مصطفیٰ ہوئے گا، جتھے میری خدائی ہوئے گی اوتھے میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہوئے گی۔ سنو قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ کریم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ہم دے اس اللہ کی جڑا سب جہانہ دا رب ہے، سب جہانہ دا پالنہار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین عالمین، عالم کی تعریف بھی اہل علم نے آخیا کہ عالم کنوں کہندے نے، فرمانے ما سوا اللہ تو ہٹ کے جو کچھ پیے وہ عالمین وچ داخل ہے، اللہ دے علاوہ جو کچھ ہے عالمین وچ ہے، یا عالم انسانیت ہے یا جنات دا عالم ہے یا فرشتیاں دا عالم ہے یا جنت دا عالم ہے، عالماں دی تعداد لا یعلم جنود ربک الا ہو، فرمایا میں کنے عالم پیدا کیتے نے، تسی ریسرچا کرو کہ تلاش کرو دنیا میں، اے میں ہی جاننا میں کہو جی کائنات پیدا کی، سب جہانہ دا رب پالنہار۔ الحمدللہ رب العالمین، اپنے محبوب کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، گویا رب کریم نے فرمایا جس ذرے واسطے میں رب ہوں، جس عالم دا میں رب ہوں، جڑے ذرے دا میں رب ہوں، اسے ذرے واسطے محمد رحمت فرمایا جتھے جتھے میرا دائرہ ربوبیت ہے، جتھے جتھے میرا دائرہ ربوبیت ہے اوتھے اوتھے محمد دا دائرہ رحمت ہے، فرمایا میں سب جہانہ دا۔ اچھا اپنے آپ کو فرمایا رب، تے کملی والے نو فرمایا رحمت۔ اچھا گزارش ہے، اسی دیکھو اسی دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ جڑا کسی نو پالنا ہے، جڑا اللہ کی شان ہے، رب فیڈ کرنا، پالنا، حاجت براری، مشکل کشائی، حاجت روائی، اوکھے ویلے کام آنا، جنہوں اسی کہنے ربوبیت، کہ اللہ پاک رب ہے، پالدا ہے، روزی دیندا ہے، حاجتاں پوریاں کردا ہے، اور رزق دیندا ہے، اور رزاق بھی ہے، یہ جڑی صفت ہے کسی نو کھوانا پیانا، اہل علم کہندے نے یہ ادو تک نہیں ہو سکتا جدوں تک رحمت دا جذبہ نہ ہو، رحم نہ ہوئے بھائی، جب تک رحم نہ ہوئے کیا تسی کسی سائل نو خیرات دے سکتے ہو؟ بھائی فقیر آندا تہاڈے دروازے تے، وہ صدا کردا ہے، منگدا ہے، کہ پہلا تہاڈے دل وچ رحم پیدا ہوندا ہے انہوں ویکھ کے کہ بڈھا ہے یا معذور ہے یا وہ نابینا ہے یا وہ کپڑے پاٹے نے یا وہ نکے نکے بچے نے، یہ کچھ بھی سوچتے ہو تو تہاڈے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جنہوں کہتے ہو ترس، رحم۔ وہ پہلا رحم آوندا ہے تے پھر تہاڈا ہاتھ جیب ول جاندا ہے۔ رحم جی نہیں، رحم نہیں آوندا جدوں
کہتے ہیں معاف کرو جی معاف کرو. تو اس فقیر نو کہہ دیتا معاف کرو بھی نہیں دینا. کیوں؟ تھوڑے دل چ رحم آیا ہی نہیں. رحم آؤں تے کبھی نہ کہندے معاف کرو. رحم آؤں تے جیب بھی ہاتھ جانا سی جو توفیق ہوندی تسی دینا سی. رحم نہ ہوئے تے پالیا نہیں جا سکتا. رحم نہ ہوئے تے مشکل کشائی نہیں ہوتی. رحم نہ ہوئے تے حاجت روائی نہیں ہوتی. رحم نہ ہوئے تے کسی دا سہارا نہیں بنیا جاتا. رحم نہ آئے تے کسی تے ترس نہ آئے تے انسان کسی دا آسرا نہیں بنتا. کہ جنیاں بھی کھیڈاں نے جنوں مدد کہندے ہو مدد ادو ہی ہوندی ہے جدوں پہلا رحم آوے. یہ فطرت دا تقاضا ہے. یہ نیچر دا تقاضا ہے. بغیر رحم دے عطا نہیں ہو سکتی. بخشش نہیں ہو سکتی. خیرات نہیں دیتی جا سکتی بغیر ترس کے رحم دے. رب ماں نو محبت عطا کردا ہے بچے دے بارے چ. بچہ روئے تے ماں دے رحم دے تار تے ضرب بچتی. تے ماں بچے نو روندیاں ویکھ نہیں سکتی کیونکہ انہوں اللہ تعالیٰ نے رحم کا جذبہ عطا کیتا ہے. خدا تعالیٰ نے انہوں مجسم رحم بنایا ہے. بچہ روئے تے ماں انہوں غذا دیندی ہے. کیوں نہ گریت طفل کہہ جوشت لبن. رومی کہندا ہے کہ بچہ نہ روے کہ دودھ جوش وچ نہیں آਉਂدا. ماں دی چھاتی وچ دودھ ادوں ہی ابلدا ہے جب بچہ روئے. کیوں نہ گریت طفل کہہ جوشت لبن. کیوں نہ گریت ابر خیر خندق چمن. بدل روے تے بوٹے اگدے نے کہ بچہ روے تے چھاتی وچ دودھ جوش ماردا ہے. رومی کہنا کہ جب بندہ روئے تے اللہ دی رحمت دا سمندر جوش وچ آ جاندا ہے. رحم نہ ہوئے تے کسی تے عطا نہیں ہوندی. رحم نہ ہوئے تے خیرات نہیں دیتی جا سکتی. اللہ نے فرمایا میں ہاں رب. میں دینا رزق, میں پالنا, میں مدد کرنی ہے, میں مشکل کشائیاں کرنی نے, میں حاجت روائیاں کرنی نے, میں بھکھیاں پالنا, میں دینا رزق. تے رزق دین واسطے پہلا رحمت ہونی ضروری ہے. رحم ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی ربوبیت تو پہلے محمد کی رحمت کو پیدا فرمایا. میں مصطفیٰ نو رحمت بنا کے پیدا کیتا کہ رحمت دا وجود جب عالم وجود میں رحمت آئی تے کائنات پیدا ہوئی. ہن کائنات تے جو کچھ بھی میں کروں کیا کرنا محمد کی رحمت دا صدقہ کرنا. یہ حضور دا صدقہ ہے. یہ سراپا رحمت نے, یہ مجسم کرم نے حضور. اللہ پاک نے فرمایا جتھے میں ہوں گا اتنے میرا محبوب ہوئے گا. جتھے میری کبریائی ہوئے گی اتنے یار کی مصطفائی ہوئے گی. سنو ایک حدیث قدسی. حدیث قدسی حضور فرمانے نے اللہ نے فرمایا اذا ذکرتو, رب کریم فرمانا محبوبہ جدوں میرا ذکر ہوئے گا, جدوں میں ذکر کیتا جاؤں گا. اذا ذکرتو, میرا جدوں ذکر کیتا جائے گا, مینوں جدوں یاد کیتا جائے گا, میری جدوں تسبیح پڑھی جائے گی, میری جدوں کبریائی بیان کی جائے گی. اذا ذکرتو جدوں جدوں مینوں یاد کیتا جائے گا. ذکرتا معیا, محبوبہ جتھے مینوں یاد کیتا جائے گا نال تینوں بھی یاد کیتا جائے گا. جتھے جدوں میرا ذکر ہوئے گا. حدیث قدسی اللہ کا ارشاد بزبان مصطفیٰ, قول خدا بزبان مصطفیٰ. اللہ فرمانے نے اذا ذکرتو, جدوں میرا ذکر کیتا جائے گا. ذکرتا معیا, جدوں میرا ذکر کیتا جائے گا نال محبوبہ تیرا ذکر کیتا جائے گا. چنانچہ دیکھ لو عالم اسلام ول کلمہ طیبہ دیکھو تے اللہ لا الہ الا اللہ وچ اللہ نال محمد الرسول اللہ, اللہ دے نال محمد. کلمہ طیبہ وچ نال سید عالم. بانگ اذان عبادت دا جڑا سبب ہے, عبادت دے سبب وچ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ دا ذکر. تے نال ہی مؤذن کہندا اشہد ان محمد الرسول اللہ, اللہ دا ذکر.
بانگ وچ نال حضور دا ذکر، جدو اذان دا صدا ہویا رب کریم دے نام دے نال کملی والے دا نام، کلمہ طیبہ وچ اللہ دے نام دے نال حضور دا نام، بانگ وچ اللہ دے نام نال حضور دا نام، تے جدو نمازی مسجد وچ آیا تے نماز ول غور کرو، نماز وچ اے وچ اللہ پاک دے فرض فریضے بھی نے، فرض فریضے تے واجب بھی نے تے فرض بھی نے۔ رب کریم دی رحمت نے فرمایا مسجد وچ آیا میری بانگ سن کے آیا، اے فرض فریضے بھی نے، اے مستحبات بھی نے، واجبات بھی نے، تو جڑی عبادت کرنی ہے تے میرے فرض پڑھنے نہیں۔ رب کریم نے فرمایا میں اپنے فرضاں نوں قبول ہی تاں کراں گا پہلا یار دیاں سنتاں پڑھ، سنت بھی حضور دی نال۔ اچھا پھر میں مزے کی گل دیکھو، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اے وے فرض، قبلے وال منہ کر کے کھلو کے آخنا اللہ اکبر، جنہوں کہنے میں تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ اے وے فرض، تکبیر تحریمہ فرض تے کنا تک ہاتھ اٹھانا اے مصطفیٰ دی سنت۔ میں حضرت امام اعظم دے حالات وچ واقعہ پڑھیا، آپ کے زمانے ایک شخص بڑیاں ڈیگاں پہ مارے، سلونی اما شیتم، میں بڑا علامہ میں جو پوچھنا جی پوچھ لو، کوئی جی دعوے پہ کرے۔ غزالی کہندا ہے جڑا آکھے نا میں عالم ہاں وہ جاہل ہے، جڑا آکھے میں عالم ہاں وہ جاہل ہے، کہ یہ جہل مرکب ہے۔ عالم صرف اللہ تعالی دی ذات ہے، عالم الغیب تے علام تے علیم ہے، اللہ دی شان ہے، یہ وہی عطا ہے جہاں سے اپنا جلوہ پا دے۔ جڑا کہے میں عالم ہاں، غزالی کہندے نے میں جاہل ہاں، وہ پہ کہندا سی میں بڑا علامہ ہاں۔ پوچھو جو پوچھنا جی۔ امام اعظم نے فرمایا اپنے شاگرد کو جاؤ جا کے پوچھو اے جڑی اللہ دی نماز ہے یہ فرض نال شروع ہوندی کہ سنت نال؟ فرض نال کہ سنت نال؟ کہ آپ نے فرمایا جی وہ کہے گا نا فرض نال شروع ہوندی تے تو آکھی غلط ہے، تے جی آکھے گا سنت نال شروع ہوندی تاں بھی آکھی غلط ہے، تے جواب پوچھے گا تے پھر تو انہوں میرے کو لے شروع ہوندی کہ سنت نال؟ کوئی سن کے ہی کچھ لاجواب جا ہو گیا، انہیں کیا معلوم ہوتا تو ابو حنیفہ دا شاگرد ہے، تو انہیں کہا جناب پھر اپنے علم کا دعویٰ کر دے، چلو میرے استاد کو۔ وہ شخص آیا، آپ نے مسکرا کے فرمایا فرض تے سنت دونوں دے نال شروع ہوتی، اللہ اکبر آخنا فرض ہے تے کنا تک ہاتھ اٹھانا اے مصطفیٰ دی سنت ہے، فرض اور سنت نال نال۔ اللہ نے فرمایا لا ذکر تو ذکر تمئی، کملی والیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا ذکر ہوئے گا، جتھے میری یاد ہوئے گی نال تیری یاد ہوئے گی، کلمے وچ میرے نال ہوئے گا، بانگاں وچ میرے نال ہوئے گا، خطبیاں وچ میرے نال ہوئے گا۔ محبوبہ ہر ذکر وچ اہل علم کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہے جتھے حضور دا ذکر اللہ دے ذکر دے نال نہیں، صرف اللہ دا ذکر ہے۔ وہ جانور ذبح کرتے ہیں، جانور نے جب ذبح کیتا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اتنے نبی پاک دا نام نہیں، کلمے وچ نال، بانگاں وچ نال، نمازاں وچ نال، اذاناں وچ نال، خطبیاں وچ نال۔ سنو مولانا حسن میاں دا خوبصورت ربائی، اعلیٰ حضرت برادر مکرم حسن رضا، آپ فرماتے ہیں اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، فرمایا بانگ تے ہی یہ موقوف نہیں، جتھے مرضی ویکھ لو ہر جگہ گل ہے۔ اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، اللہ دے ذکر دے بعد حضور دا ذکر ہے، پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، پہلے اللہ دا ذکر پھر مصطفیٰ دا ذکر۔ اگلا شعر بڑا خوبصورت ہے، عشق کہندا ہے کہ محبت دا تقاضا یہ سی کہ یار دا نام پہلے ہوندا، ترجیح دیتی جاتی یار نو۔ حسن کہنے میں لیکن اللہ دی حکمت ہے بھی کلمے وچ پہلا اللہ دا نام پھر حضور دا نام، اللہ دے نال حضور دا نام، خطبیاں وچ اللہ دا نام پہلے تے حضور دا بعد وچ۔ فرماندے نے دی حکمت ہے بھی اذان کیا جہاں دیکھو ایمان
پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے. اللہ فرماندا ہے پہلا میرا نام لے کے اپنی زبان نو پاک کر لے, اپنی زبان دا وضو کر لے, میرا نام لے کے زبان دا وضو کر لے, میرا نام جپ کے اپنی زبان پاک کر لے کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. اللہ دی حکمت وے اپنا نام پہلا تا رکھیا ہے مومن میرا نام لے کے اپنی زبان نو پاک کر لے کہ پاک زبان نال کملی والے کا نام ادا کرے. صرف ذبیحے دے وقت صرف اللہ کا نام ہے. ذبیحہ کی جو جانور ذبح ہو رہے ہیں صرف اللہ ہی اللہ. بسم اللہ اللہ اکبر اسے حضور کا ذکر ہے. اہل علم نے آخیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ ہے کیتا ہے کہ میں جڑا اللہ فرمانے جڑی میری ذات ہے میں رحمان بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں, میں جبار بھی ہوں تے قہار بھی ہوں. قہار کہندا جڑا قہر توڑے, جبار نوں کہندے جڑا جبر کرے, ذو انتقام نوں کہندے جڑا بدلہ لے, ذوالبطش شدید دا معنی جڑی پکڑ نوں چھڑا کوئی نہ سکے. اللہ فرماندے نے اسی رحمان بھی ہاں, رحیم بھی ہاں تے اسی جبار بھی ہاں, اسی قہار بھی ہاں. یہ ساری ساریاں صفتاں نے. ایسے جانور کا اگر ذبح ہون یہ جبر کا ویلا ہے. جانور یہ شہرت کٹی جانی ہے, یہ جان جا رہی ہے, یہ تڑپنا ہے چھڑی پھرنی ہے. یہ جبر کا ویلا, یہ قہر کا ویلا. جانور اتنے میرا نام پکاریا جائے بسم اللہ اللہ اکبر, کیونکہ میں جبار بھی ہوں, میں قہار بھی ہوں, میں ذو انتقام بھی ہوں, بدلے لینا وا پکڑنا وا سفت ساریاں میریاں نے. یہ ویلا جبر دا, یہ ویلا قہر دا. اس ویلے میرا نام پکارو کیونکہ اسی جبار بھی ہوں, اسی قہار بھی ہوں. میرے محبوب دا نام نہ لینا, اسی قہار بھی ہاں, کملی والا قہار نہیں ہے, میری رحمت ہی رحمت ہے. پھر ذبیحے دے اوتے حضور دا نام بھی ہوندا تے کہہ سکتے سکے اے رحمت دے منافی, رحمت دے منافی. ایک جانور دی جان جا رہی ہے اتنے حضور رحمت للعالمین دا نام لیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا اسی جبار بھی ہاں, اتنے صرف ساڈا نام لو. کملی والا میری رحمت ہی رحمت ہے. ظلم دے ویلے یار دا نام نہ لیا کرو, رحمت دے ویلے محبوب دا نام لیا کرو. اللہ جتھے اللہ پاک دا ذکر ہے نا اتھے میرے مصطفیٰ دا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا اذا ذکرت, محبوبہ جدوں میرا ذکر کیتا جائے گا ذکرت معی, تم بھی نال یاد کیتا جائے گا. کہ کیوں؟ آخے جی نو جی ہوندی ہے, رحمت دی آواز آئی. محبوبہ جتھے میرا ذکر ہوئے گا ہوں تیرا بھی ذکر ہوئے گا. جتھے میری کبریائی ہوئے گی اتنے تیری مصطفائی ہوئے گی. جتھے میری ربوبیت ہوئے گی اتنے تیری رحمت ہوئے گی. آخر کیوں؟ کہ رحمت کی آواز آئی, آواز آئی کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے. یا رسول اللہ تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. اللہ نے فرمایا محبوبہ تو جبل احد وچ آکھیا لا الہ الا اللہ, تو بدر دے میدان وچ آکھیا لا الہ الا اللہ, تو حنین اور خندق وچ آکھیا لا الہ الا اللہ. محبوبہ تو مکے دیاں گلیاں وچ آکھیا لا الہ الا اللہ. ابو جہل نے کنڈ تے اوجری رکھی تو آکھیا لا الہ الا اللہ. ابو جہل نے گل وچ پھندا پایا تو آکھیا لا الہ الا اللہ. تینوں شیب ابی طالب وچ 3 سال نہ ڈکیا تو بھی آکھیا لا الہ الا اللہ. تیراں دی بارش ہوئی تو آکھیا لا الہ الا اللہ. تلواراں دیاں جھنکاراں وچ تو آکھیا لا الہ الا اللہ. انہاں دیاں جبر دیاں پکاراں وچ آکھیا لا الہ الا اللہ. کملی والے ہنیرے سویرے آکھیا لا الہ الا اللہ. سفر ہوئے پاویں حضر ہوئے پاویں جنگ ہوئے پاویں امن ہوئے تو آکھیا لا الہ الا اللہ.
کملی والیا گلی گلی کوچے کوچے وچ میری کبریائی دے جھنڈے گڑ دیتے نہیں سونیا تو آخیا لا الہ الا اللہ ہوں اسی کہنے ہیں محمد رسول اللہ حق لا الہ حق لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول یا اللہ سا نکلے تے زبان تے حق لا الہ حق لا الہ ہے محمد سرور صلی میرے والد گرامی کے شیر نے سلطان الوائزین فرما دے تینوں کلیاں موت آنی حق کی موت بر حق کے تینوں کلیاں گھر تھی کڈن گے گھروں کڈنا نے نا پھر کپڑے لان کپڑے جنہ کے تو اعتبار کیتا فلانا تے کپڑے لا لینا بچو فلانا کپڑے لا لینا تیرے تے ایک وقت آنا تیرے پترا نے تیرے کپڑے لا لینے تیرے کپڑے لا لینے پہاڑ کے کپڑے اتارنے نے تینوں کلیاں گھر تھی کڈن گے اتے وچ جنگلی جا چھڈن گے جنگل بیابان قبرستان وہ زندگی وچ کولوں لنگدیاں ڈردا ہوندا سی کلا لنگدا نہیں سی قبرستان کولوں دہشت آندی سی ہن وقت آیا تینوں ایتھے چھڈن آ گئے نے اتے وچ جنگلی جا چھڈن گے نالے وچ زمین دے کڈن گے حق لا الا اللہ حق لا آنا ویلا حق کی موت وقت آنا ایتھے ڈاڈی جان اج پھاتی آ پھس گیا قبر چ لگیاں لایا نے مٹی وہ یار بیلی مٹی دی لپ پا کے ٹر گئے تیری ماں چھڈ گئی پیو چھڈ گیا بھرا چھڈ گئے سجن بیلی چھڈ گئے مرن جیوں دیاں قسماں کھان والے چھڈ گئے پھس گئے یاراں دا یار ہونا سے محفلاں دی رونق ہونا سے ساری ساری رات ہوٹلاں تے بیٹھ رہنا سے راتاں جاگ کے دنے ستا رہنا سے راتی جاگدا رہنا سے بڑیاں رونقاں والا سے تے رونقاں لا دینا سے پر ایتھے ڈاڈی جان اج پھاتی آ ایتھے کوئی نہ سنگی ساتھی آ کتھے گئے یار دوست کتھے گئے تیرے مددگار ساتھی ایتھے کوئی نہ سنگی ساتھی آ ایتھے کتھے نہ پانی چاہتی آ تو لا الہ الا اللہ حق لا الہ سب چھڑ گئے نا سارے چھڑ گئے ماں چھڑ گئی پیو چھڑ گیا پرا چھڑ گئے بہنا چھڑ گئیاں سنگی بیلی چھڑ گئے تاریخ قبر تنہائیاں وہ گرزاں والے آ گئے گرزاں والے اتے مارن والے تے عذاباں والے تے حساباں کتاباں والے کسے نہیں آنا پر ایک کملی والا آوے گا صدقے یا رسول اللہ وفادار رسول امت نواز رسول مشکل کشا رسول حاجت روا رسول اوکھے ویلے بوڑن والا آقا ایک کملی والا آوے کہیں نہیں جی نہیں حضور نہیں آتے حدیث سے ہے وہ نہیں جی نہیں وہ تو مدینے شریف نے حضور نہیں آتے بلکہ قبر کی جڑی میت ہوتی ہے نا وہ نگاہاں تو اللہ پردے اٹھا دینا وہ اتنے لیٹیاں لیٹیاں گنبد خضرا میں حضور نو ویکھ لینا چلو جی سائی وہ جی سائی من بھی جی سائی کہ قبر میں لیٹیاں لیٹیاں وہ گنبد خضرا والی سرکار نو ویکھ لینا ہوں سا باقی نہیں توبہ کر لے تے عقیدہ تو حال ہے قبر میں تم جائیں کہ تم کجرا والے لیٹیاں لیٹیاں گنبد خضرا بھی سرکار نو ویکھ سکنا ہے تیرا کملی والا گنبد خضرا بھی لیٹیاں تینوں نہیں ویکھ سکتا آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے
کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت کو تو گر مان گیا حاجت روا آقا مشکل کشا آقا لجپال آقا وفا شعار آقا امت نواز آقا نگے بہان آقا پشتی بہان آقا آسرا بے کساں دا کس آقا بے بساں دا بس آقا بس اوہی آقا بے بساں دا بس اوہی آقا اوتھے کملی والا آوے اوتھے کملی والا آوے گا وچ کملی آن چھپاوے ہر دکھوں آن بچاوے گا کون لا الہ الا اللہ حق لا اللہ پاک ایک کلمہ ساڈا ہردے جاں بنائے تے اللہ پاک خاتمہ ایمان عطا فرمائے